اپنی بات کے شروع کے اندر پڑھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس معاوضے کے اندر کہ اس کے عوض میں ان کو جنت ملے گی۔ جنت پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، لیکن یہ جنت کس چیز پر ملے گی؟ یہ جنہ پر آ کر لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں نا، اور بڑے زور سے پڑھتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تو جنہ تو ہے، اس کے بعد کیا ہے آیت؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر، جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے میں۔ یہ تسبیحیں پھیرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف سجدے کرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ گوشہ نشینیوں کے اوپر اور راہبوں والی خانقاہوں کے اندر رہنے پر نہیں، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے اوپر ہے یہ بیت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر یہ قتال کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فیقتلون ویقتلون، خود بھی قتل ہوں گے اور دوسروں کو بھی قتل کریں گے، اس کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کریں گے۔ ہاں، پھر کہا کہ وعدن علیہ حقاً، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پکے وعدے ہیں، اور صرف قرآن کے نہیں ہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو میرے دین کے سپاہی سرفروش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرے وعدے ہیں، آج سے نہیں ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، ہر دور کے اندر میرے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اور کہا کہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس شخص نے اور اللہ تعالیٰ سے ان سے میرا اللہ کہتے ہیں ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے ساتھ گویا کہ میرے وعدے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنی بات پورا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو، تم کو خوشخبری ہو کہ تم لوگوں نے یہ بیعت تم کو مبارک ہو، یہ سودا تم کو مبارک ہو۔ بیع عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے سودے کو کہتے ہیں۔ کہا یہ سودا تم کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی جان دے دی، یعنی جان کا معاہدہ کر دیا۔ ضروری نہیں کہ اللہ لے لے، ان میں سے سارے شہید تو نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ اپنی طبی موت فوت ہوئے، مگر تم نے یہ معاہدہ کر دیا کہ میری جان قربان، تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر اللہ کے رستے کے لیے قربان، اور تم نے کہہ دیا کہ میرا مال اللہ کے رستے کے اندر قربان۔ تو کہا کہ ان کو بشارت ہو، کس چیز پر بشارت ہو؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عظیم کا لفظ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ وہ چیز ہے جو جس چیز نے انصار کو انصار بنایا۔ ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال دینے کے عوض میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا دی دنیا کے اندر؟ پہلی نعمت کیا دی؟ کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اسی موقع پر اچھا ان کی عجیب، ان کے یقین کو دیکھیں، یہ حضور کو کس حال میں لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور کے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و شدائد کی وجہ سے ہجرت کی سوچ رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی لے جانا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا اتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اس بندے کو، یعنی اس نبی کو جو اس وقت تنہا ہے بظاہر، اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا، یعنی یہ ختم آپ کی دنیا کے اندر، آپ جہاں پر اللہ آپ کو غالب فرما دے گا، پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو تشریف نہیں لے آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضور مسکرائے اس بات کے اوپر، لیکن ان کے اس یقین پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا، چاہے بے شک اس کے رستے کی مشکلات۔ تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے۔ اور حضور نے یہ عہد پورا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں فتح مکہ ہو گیا تھا، حضور پہ مکہ میں رہے یا واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور آج کہاں پر آرام فرمائے؟ مدینہ شریف۔ کہا مرنا جینا تمہارے ساتھ۔ آج یعنی انہوں نے حضور کو وفاداری کا ہاتھ دیا، اور حضور نے ان کی اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمائے، ان کی زمینوں پر آرام فرمائے۔ انہی صحابہ کے دیے ہوئے یہ گھر تھے۔ کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، اور اس بازار میں
صرف وہ لوگ خریداری کریں گے جنہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کیا، اور ان کو یہ اختیار ہوگا اس بازار میں کہ وہ جائیں اور جو چیز مرضی ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا عوض وہ ہے جو تم دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہو، اس پر تمہیں یہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا۔ اس سے یہ ہر مسلمان کی یہ شان ہے کہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ معاہدہ کرے کہ کہے کہ یا اللہ میری جان اور میرا مال تیرے اوپر قربان ہے، یعنی میری جب جان کی ضرورت ہو تو میری جان تیری ہے، اور یا اللہ جب میرے مال کی ضرورت ہو تو میرا مال تیرا ہے۔ تو خیر یہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، یہ حضرات تشریف لے گئے۔